بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4، زمین اور اس کی قسمیں۔ تم پڑھ چکے ہو کہ پتھر پرانے ہوتے اور گھس گھسا کر مٹی بن جاتے ہیں۔ اتنا اور یاد رکھو کہ یہ مٹی یا تو اسی مقام پر رہتی ہے جہاں وہ بنی ہے، یا پانی اس کو اونچے مقام سے نشیب میں بہا لاتا ہے اور وہاں تہ بتہ جمع ہوتی رہتی ہے۔ سب سے اوپر والی تہ جس قدر بونے کے لیے ہل سے توڑ کر ہوا اور دھوپ میں لائی جاتی ہے، اس کو بالائی مٹی یا صرف مٹی کہتے ہیں۔ باقی جمی ہوئی مٹی جو ہل کے نیچے رہتی ہے اس کو زیریں مٹی یا نیچے کی مٹی بولتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ مٹی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھی مٹیاں جو زوردار کہلاتی ہیں ان میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، مگر تم کو صرف ان چیزوں کا نام بتاتے ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ بالو جو دریاؤں کے کنارے زیادہ ہوتی ہے، چکنی جس سے مکان پوتتے ہیں، چونا جس سے پختہ مکان بنائے جاتے ہیں، کھار جو راکھ میں زیادہ ہوتا ہے۔ رس پر آنا، درستی مٹی میں جو پودوں کی غذا ملی ہوئی ہوتی ہے وہ دھوپ اور ہوا کے اثر سے نمک اور شکر کی طرح زمین کی تری میں گھل مل کر اس قابل ہو جائے کہ پودے کی جڑ اسے زمین سے آسانی سے کھینچ سکیں۔ نشیب، نیچان، پستی، تہ بتہ، اوپر نیچے۔ شورہ جو لونا مٹی میں بہت ہوتا ہے۔ لوہا جو زنگ یا مورچے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگیا وہ چیز ہے جو دیا سلائی میں چمکا کرتی ہے، یہ ہڈیوں میں زیادہ ملتی ہے۔ الغرض یہ ساتوں چیزیں پودے کی غذا کے لیے ضروری جزو ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کسی زمین میں نہ ہو تو اس پر پودا یا تو پیدا ہی نہ ہوگا، اور جو پیدا ہو بھی گیا تو پھول پھل نہ لائے گا۔ مٹیوں میں سیاہ رنگ کی ایک چیز اور ہوتی ہے جو نباتات، حیوانات اور ان کے فضلوں کے سڑنے سے بنتی ہے۔ ان میں پودوں کی خوراک کی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ پودے کی غذا یعنی کھاد در حقیقت یہی چیز ہے۔ یہ جو ہم نے یعنی ترجمہ کرا ہے یہ ہم نے اس کوشٹ کا کیا ہے، جو ادھر سے اور ادھر سے جو نشان ہے کوشٹ، اس کا ترجمہ ہم نے یعنی کیا ہے۔ یہ علامت ہوتا ہے تفسیر کی، یعنی یہ جو غذا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ پودے کی غذا یعنی کھاد در حقیقت یہی چیز ہے۔ یہ سب چیزیں علیحدہ علیحدہ اپنی اصلی حالت میں زراعت کے لیے محض بیکار ہیں، مگر جب آٹھوں آپس میں اچھی طرح مل جاتی ہیں تو وہ مٹی بنتی ہے جس کو کھتار یا مزروعہ مٹی کہتے ہیں، کیونکہ اس مٹی میں جملہ اقسام نباتات کے پرورش کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ جن مٹیوں کے اندر ان 8 میں سے ایک چیز بھی بہت کم یا بہت زیادہ ہو تو اسے اوسر کہتے ہیں۔ لونا کھاری، نمکین۔ مورچہ زنگ، زنگار۔ نوٹ: ہمارے ملک کے لیے وہی زمینیں اچھی ہیں جن کی مٹیاں نہ تو بہت چمڑی اور سخت ہو کہ ان کے کمانے اور تیار کرنے کے لیے محنت اور صرف زیادہ چاہیے، نہ ایسی بھربھری ہوں کہ ان میں پانی اور کھاد نہ ٹھہرے اور بار بار دینے کی ضرورت ہو، بلکہ وہ ایسی ہوں کہ زیادہ پانی جذب کریں اور زیادہ دنوں تک اس کو روکے رہیں۔ یہ وصف انہی مٹیوں میں ہوتا ہے جن میں کھاد خوب ہو
اور جن کی بالائی اور زیریں دونوں مٹیاں اچھی ہوں، چمڑی چمکنے والی،